على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. درود شریف پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے انشاءاللہ آج مرتدین سے جہاد کرنے والے اور جو لوگ اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے ہیں ان کی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم بیان فرمائی، بالخصوص صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے، جو شان ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بالخصوص سورۃ مائدہ کی آیت مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، اس کو آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں چند آدمی اور وفات اقدس کے بعد بہت لوگ اسلام سے مرتد ہونے والے تھے، یعنی اسلام سے پھر جانے والے، والعیاذ باللہ، جن سے اسلام کی بقا کو شدید خطرہ لاحق ہونے والا تھا. لیکن قرآن عظیم نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر دی اور پیش گوئی فرما دی کہ اس بھیانک اور خطرناک وقت پر کہ جس میں بہت سارے لوگ جو کلمہ گو مسلمان تھے وہ اسلام سے ہٹ جانے والے ہیں، اس وقت پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جو اسلام کی محافظت کرے گی، اسلام کی حفاظت کرے گی، اور وہ ایسی 6 صفتوں کی جامع ہوگی جو تمام دنیاوی اور اخروی فضائل اور کمالات کا سرچشمہ ہے. اور یہی 6 صفات ان محافظین اسلام کی علامات اور ان کی پہچان کا نشان ہوں گی. پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی صفت ان میں کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے. جیسے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. ویحبونہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین پر بہت مہربان ہوں گے، نرم دل ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے. یہ چوتھی صفت. 5ویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، کوشش کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، کسی بھی ملامت کرنے والی کی ملامت سے خائف نہیں ہوں گے. یہ 6 صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بیان فرمائی ان لوگوں کی جو اسلام کی ایسے خطرناک وقت میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کی حفاظت فرمائے گا. تو وہ کون تھے؟ صحابہ کرام. صاحب تفسیر جمل نے کشاف کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ عرب کے 11 قبیلے اسلام قبول کر لینے کے بعد آگے پیچھے اسلام سے منحرف ہو کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو گئے. 3 قبائل یعنی 3 قبیلے تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور 7 قبیلے حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور 1 قبیلہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد. مگر یہ 11 قبائل اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اسلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، بلکہ مجاہدین اسلام کے سرفروشانہ جہادوں کی بدولت یہ سب مرتدین تہس نہس ہو کر فنا کے گھاٹ اتر گئے، اور پرچم اسلام برابر بلند سے بلندتر ہوتا ہی چلا گیا. اور یہی قرآن شریف کا جو وعدہ تھا اور غیب کی جو خبر قرآن شریف نے بتائی تھی بالکل سچ اور صحیح ثابت ہو کر رہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 3 قبیلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نعوذ باللہ اسلام سے انحراف کیا، مرتد ہو گئے، ان میں پہلا قبیلہ بنو مدلج، جس کا رئیس اسود عنسی تھا، جو ذو الحمار کے لقب سے مشہور تھا. حمار کا مطلب ہے گدھا، خود گدھا ہی تھا وہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور یمن کے سرداروں کو فرمان بھیجا کہ مرتدین سے جہاد کریں. چنانچہ فیروز دیلمی کے ہاتھ سے اسود عنسی قتل ہوا اور اس کی جماعت بکھر گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر علالت پر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اسود عنسی قتل کیا گیا ہے. اس کے دوسرے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہو گیا. دوسرا قبیلہ بنی حنیفہ، جس کا سردار مسیلمہ کذاب تھا، جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد فرمایا، اور لڑائی کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مسیلمۃ الکذاب مقتول ہوا، اور اس کا گروہ کچھ قتل ہو گیا اور کچھ دوبارہ دامن اسلام میں آ گئے.
تیسرا قبیلہ قبیلہ بنو اسد جس کا امیر طلحہ بن خویلد تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور جنگ کے بعد طلحہ بن خویلد شکست کھا کر ملک شام بھاگ گیا، مگر پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہے، اور اس کی فوج کچھ کٹ گئی، کچھ تائب ہو کر پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ 3 قبیلے ہوئے۔ جو 7 قبیلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتد ہوئے، ان میں قبیلہ فزارہ جس کا سردار عیینہ بن حصن فزاری تھا، قبیلہ غطفان جس کا سردار قرہ بن سلمہ قشیری تھا، تیسرا قبیلہ بنو سلیم جس کا سرغنہ فجاء بنت یالی تھا، چوتھا قبیلہ بنی یربوع جس کا سربراہ مالک بن بریدہ تھا، پانچواں قبیلہ بنو تمیم جن کی امیر سجاہ بنت منذر ایک عورت تھی جس نے مسیلمۃ الکذاب سے شادی کر لی تھی، چھٹا قبیلہ قبیلہ کندہ جو اشعث ابن قیس کے پیروکار تھے، ساتواں قبیلہ بنو بکر جو خطمی بن یزید کے تابعدار تھے۔ تو امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتد ہونے والے 7 قبیلوں سے مہینوں تک بڑی خونریز جنگ فرمائی، چنانچہ کچھ ان میں سے مقتول ہو گئے اور کچھ توبہ کر کے پھر دامن اسلام میں آ گئے۔ ان کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پرچے کو بلند سے بلندتر فرمایا۔ دور فاروقی میں مرتد ہونے والا قبیلہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صرف ایک ہی قبیلہ مرتد ہوا، اور یہ قبیلہ غسان تھا جس کی سرداری جبلہ بن ایہم کر رہا تھا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرچم کے نیچے صحابہ کرام نے جہاد کر کے اس گروہ کا قلع قمع کر دیا، اور پھر اس کے بعد کوئی قبیلہ بھی مرتد ہونے کے لیے سر نہیں اٹھا سکا۔ اسی طرح مرتد ہونے والے ان 11 قبیلوں کا سارا فتنہ و فساد مجاہدین اسلام کے جہادوں کی بدولت، ان کی کوششوں کی بدولت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ذکر فرمایا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ مرتدین یعنی دین سے پھر جانے والوں کی فتنوں اور شورشوں سے اسلام کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مرتدوں کے مقابلے کے لیے ہر دور میں ایک ایسی جماعت کو پیدا فرما دے گا جو تمام مرتدین کی فتنہ پروازیوں کو ختم کر کے اسلام کا بول بالا کرتی رہے گی، جن کی 6 نشانیاں ہوں گی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا۔ وہ مسلمان پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، چاہے کوئی بھی کچھ بھی کہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کے لیے سب کچھ قربان کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان آیات بینات جس کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جنہوں نے مرتدین کے 11 قبائل کی شورشوں کو ختم کر کے پرچم اسلام کو بلند سے بلندتر کر دیا، یہ صحابہ کرام میں یہ 6 صفتیں ان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 6 صفتوں کے ساتھ انہیں سرفراز فرمایا۔ پہلی صفت یہ کہ صحابہ کرام اللہ کے محبوب ہیں۔ تو آج کوئی جو بکواس بکتا ہے اسے بکنے دیجئے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ صحابہ کرام اللہ کے محبوب ہیں، اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ دوسری صفت یہ کہ وہ کافروں کے حق میں بہت سخت ہیں۔ تیسری صفت وہ اللہ تعالیٰ کے محب ہیں۔ چوتھی صفت وہ مسلمانوں کے لیے رحم دل ہے، نہایت نرم دل ہے۔ پانچویں صفت وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال جان عزت و آبرو سب کچھ لٹانے والے ہیں۔ چھٹی صفت وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کا اندیشہ اور خوف نہیں رکھتے۔ پھر آیت کے آخر میں خداوند قدوس نے ان صحابہ کرام کی مراتب و درجات کی عظمت اور سربلندی پر اپنے فضل و انعام کی مہر ثابت فرما دی، اور یہ ارشاد فرمائے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بڑی وسعت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے فضل کا زیادہ حقدار ہے۔
اللہ اکبر سبحان اللہ. کیا کہنا ہے صحابہ کرام کی عظمتوں کی بلندی کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فضل و کمال کا اعلان فرمایا اور خداوند قدوس نے ان لوگوں کے جامع الکمالات ہونے کا قرآن عظیم میں خطبہ پڑھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان 6 صفتوں کا حامل بننے کی توفیق عطا فرمائے. جزا اللہ